وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ نصر یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے آتے ہیں۔ اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلائے اور ان سے فرمانے لگے، بیٹی یہ جو سورت نازل کی گئی ہے اس میں میرے وفات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ ایک بات سن لو، تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی، میری اولاد میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی۔ یہ سورت سورہ نصر یہ کب نازل ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 80 روز باحیات رہے۔ اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ نصر یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت اس سورت کا نزول ہوا اور غزوہ خیبر سن 7 ہجری محرم کے اواخر میں ہوئی اور اس غزوے میں یعنی غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت، اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ سورہ نصر کی جو پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ فتح یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آدمی دوڑ دھوپ محنت کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہتے ہیں تو فتح عطا فرماتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو ناکامی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آ پہنچے۔ فتح سے مراد فتح مکہ۔ فتح مکہ سے پہلے بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایک دو اس طریقے سے مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن بہت سے کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، ایمان اور اسلام کے حق ہونے کو وہ جانتے تھے، لیکن قریش کے مخالفت کے خوف کی وجہ سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے وہ لوگ اسلام میں نہیں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح مکہ کی عظیم الشان دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، تو اس کے نتیجے میں قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو جب اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو بس آپ اپنے رب کی تحمید اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، اس کام کی تکمیل ہو گئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ تو اس میں فتح مکہ کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سورت حضرت عمر، ابوبکر صدیق اور سعد بن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی تو حضرات صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری بیان کی گئی ہے، سنائی گئی ہے۔ لیکن حضرت عباس رونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عباس تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اس صورت کے اندر آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اے نبی، ہم نے جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب آپ آخرت کی طرف ہماری پاس آ رہے ہیں، ہمارے دربار میں آ رہے ہیں، تو آپ یہ کام کیجئے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس اپنے رب کی تحمید اور اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے، اور وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ استغفار کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ آپ بہت زیادہ اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کے تقدس کو اور اللہ کی پاکی کو آپ بیان کرتے تھے، لیکن
اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان فرمائی کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ استغفار طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے۔ ظاہر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے قصوروں اور غلطیوں کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ استغفار طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لحاظ سے کوئی خلاف اولا بات اگر ہو جائے تو اس سے آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب یہ سورت نازل کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، تو اللہ کے نبی کا بڑا عجیب حال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عجیب حال تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی اور خاص فسبح بحمد ربک واستغفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کیجئے اور اس سے استغفار طلب کیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سورہ نصر کی قدر تشریح اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔